ان خواتین کو میں اسٹیج پہ بلا رہی ہوں. آئی تھنک ان میں سے کوئی بھی کسی تعارف کا محتاج ہے نہیں, کیونکہ یہ سب اپنی اپنی اسٹرگلز کے ساتھ یہاں تک پہنچی ہیں اور انہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے بہت کام کیا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گی مہناز رحمان صاحبہ سے کہ پلیز وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. ملکہ آپ ساتھ میں ہی آ جائیے, ملکہ خان صاحبہ. شیما کرمانی صاحبہ سے میں ریکویسٹ کروں گی, وہ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے نظر آئی تھیں, پلیز آپ کو تشریف رکھیے. شیما کرمانی صاحبہ مجھے اس وقت یہاں ہال میں نظر نہیں آ رہی ہیں. شہناز راہو صاحبہ آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سٹیج پر آ جائیں. ہانی بلوچ, اچھا آ گئیں. شیما کرمانی صاحبہ پلیز, اور ہانی آپ بھی, اور شہناز راہو صاحبہ آپ بھی. یس بالکل, آف کورس. میں نے اسی لیے کہا کہ آپ کو دیکھا تھا میں نے, لیکن آپ اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہی. اور آپ تمام لوگوں کو جب تک ہم سیٹل ہوتے ہیں, میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ تمام تر سیشنز جو ہیں یہ آرٹس کاؤنسل کے فیس بک پیج سے لائیو آن ایئر جا رہے ہیں. تو کائنڈلی آپ اس پیج کو شیئر کیجئے تاکہ وہ لوگ جو یہاں موجود نہیں ہیں وہ اس ڈسکشن سے فائدہ حاصل کر سکیں. تھینک یو. اور ایک عظمیٰ الکریم ٹویٹر پہ میں نے ایک پول ڈالا ہوا ہے جو کہ میں اپنے ہر سیشن سے پہلے ڈالتی ہوں, کائنڈلی اس پول کو بھی رپلائی کریں, جس میں سوال میں نے صرف یہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں خواتین کو ان کی زندگیوں کے فیصلے کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہے یا نہیں. تو کائنڈلی اس کو بھی آپ شیئر کیجئے, اس پہ جواب دیجئے تاکہ ہم اینڈ آف دا سیشن اس کو کنکلوڈ کر سکیں. جی ہم آئی تھنک اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے نور الہدا شاہ صاحبہ نے بڑی زبردست بات کہی کہ جو ایک نعرہ اس وقت پورے پاکستان کے لیے خطرناک ترین نعرہ بنا ہوا ہے, میرا جسم میری مرضی, اسی پر اتنا اعتراض ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ صرف جسم ہی نہیں, ہماری پوری زندگیوں پر ہمیں اپنا اختیار چاہیے, ہمیں اپنے تمام تر فیصلوں پر اپنا اختیار چاہیے, تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی کس حد تک ہو پائے گی جب ایک جسم پر ہمیں اپنی مرضی نہیں مل پا رہی. تو میں ڈسکشن کا آغاز کرنا چاہوں گی مہناز صاحبہ آپ سے کہ یہ جو اپنی زندگیوں پر ہم اپنا اختیار مانگتے ہیں, ہم نے تو اپنے بہت سے مرد ساتھیوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں, تو ایکچولی یہ اختیار ہم مانگتے کس سے ہیں؟ ہمارے سامنے, جو کہ ابھی احمد شاہ صاحب نے کہا کہ ہمارے سامنے کون ہے, تو یہ اختیار ہمیں مانگنا کس سے ہے؟ اب بالکل یہ مانگنے والی بات تو غلط ہے بھائی. اب بات یہ ہے کہ ہر انسان آزاد پیدا ہوا ہے, اور لیکن پھر وہ ہر طرف اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑا ہوا پاتا ہے. اور عورت کے بارے میں اگر زیادہ بات ہوتی ہے تو اس کی وجہ ایک ہماری قدیم تاریخ ہے, اور اس میں پدر سری نظام کی تاریخ ہے جس میں عورتوں کو دبا کے رکھا گیا. لیکن میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ ہم جب بھی پدر سری نظام کی بات کرتے ہیں تو ہمیں طبقاتی نظام کو نہیں بھولنا چاہیے. جب ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ جو طبقاتی نظام ہے اس میں غریب مرد اور غریب عورت دونوں ہی مظلوم ہیں, دونوں ہی کچلے ہوئے ہیں. لیکن عورتوں کے لیے ہم زیادہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ وہ چاہے اپر کلاس کی, جسے آپ ایلیٹ یا اشرافیہ کہہ لیں, ان کی عورتیں بھی اپنی کلاس کے مردوں سے کمتر درجے پہ ہوتی ہیں. تو وہاں پہ پدر سری نظام کی بات آ جاتی ہے. لیکن آپ طبقاتی نظام کو اگر چھوڑ کے صرف اور صرف پدر سری نظام کی بات کریں گی تو کبھی بھی آپ عورتوں کے لیے انصاف حاصل نہیں کر پائیں گی. انصاف جب ہی حاصل ہوگا جب کہ انصاف پہ مبنی معاشرہ ہو جو مردوں کو بھی انصاف دے, عورتوں کو بھی انصاف دے, اور پدر سری نظام کا مکمل خاتمہ ہو, تاکہ یہ جو عورت حاکم بنا ہوا ہے, عورت محکوم ہے, مرد حاکم بنا ہوا ہے, یہ سارا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. دونوں انسان ہیں, دونوں کی اپنی ذہنی صلاحیتیں ہیں, اور جو بھی اپنی صلاحیتوں سے آگے بڑھتا ہے اسے انصاف کے مطابق آگے کا درجہ ملنا چاہیے. آپ تعلیمی نتائج اٹھا کے دیکھ لیجئے, لڑکیاں ٹاپ کرتی ہیں تو پھر لڑکیاں کیوں پیچھے رہیں, مجھے بتائیے نا. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور شہناز راہو صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گی. جینڈر گیپ رپورٹ میں پاکستان کنسسٹنٹلی 153 یا 154 یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ کنٹری میں ہی آ رہا ہے, جتنے بھی نمبر آف کنٹریز آتے ہیں اس میں. اور اس میں اگر ہم بات کی جائے تو صحت, تعلیم, سیاست میں شمولیت اور اس کے علاوہ اکنامک امپاورمنٹ, ان 4 چیزوں کو بیس کر کے یہ رپورٹ بنائی جاتی ہے. اور جس طرح مہناز صاحبہ نے کہا کہ پدر شاہی نظام جو ہے اس کے خلاف ایک جد و جہد ہے یہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جینڈر گیپ رپورٹ میں ہمارے نمبرز کب اوپر آ سکیں گے, جب پدر شاہی نظام کا خاتمہ ہوگا یا جب خواتین کو تعلیم کی سہولت جو ہے وہ زیادہ میسر آئے گی؟
گزار ہوں. آپ کو مائک آن کرنا پڑے گا، اپنا مائک آن کرنا پڑے گا. کرتے ہاں. پہلے تو میں شکر گزار ہوں عورت کانفرنس کے منتظمین کا، احمد شاہ بھائی کا، جنہوں نے مجھے یہاں موقع دیا بولنے کا. تو یہ بات جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، یہ بات پوری اس بات پہ آتی ہے کہ ہمیں جو عورت کو جو میسر ہے یا ہمارا نظام کیسا ہے وہ کیا میسر ہے، اس کے بعد یہ بعد میں بات آتی ہے کہ ہم تعلیم میں اور صحت میں کیسے آگے جائیں گے. جب ہم دیکھتے ہیں تو عورت کی اب سراسری جو ہم دیکھتے ہیں سماج معاشرے میں جو عورت کی حالت ہے ابھی تو وہ بہت 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 بدتر حالت ہے. اس میں یہ صحت بھی آ جاتی ہے، تعلیم بھی آ جاتی ہے، اور جو بنیادی حقوق ہے عورت کے وہ آ جاتے ہیں. جب تک یہ بنیادی حقوق عورت کو نہیں ملتے، ایک تو بات ہو گئی ہے تعلیم کی، اور اس کو تحفظ نہیں دینا ہوتا ہے سماج معاشرے میں، تو یہ ہم برابری پہ نہیں آ سکیں گے. اسی لیے پہلے یہ بات ہونی چاہیے جو ہمارے معاشرے اور سماج میں عورت کی جو اس طرف اب جو بدتر حالت ہے، جس میں وہ جانوروں سے بدتر حالت زندگی گزار رہی ہے، اس میں دیکھو تو اس کو نہ تو تعلیم ہے، نہ تو اس کو شعور دیا جا رہا ہے، نہ ان کو حقوق مل رہے ہیں. ویسے جو ان کا جیسے سلوک ہو رہا ہے وہ جنسی، ایک تو ہم کہتے ہیں جنسی تشدد، ٹارچر. ویسے ہم پہلے تو بولتے تھے، میں تو یہ کہتی ہوں کہ پہلے جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو یہ جو تھے پیرنٹس جو تھے ان کے جو ماں باپ ہوتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اب لڑکی ہے، یہ اب پیدا ہوئی ہے، یہ ہمارے اور شادی ہو کے پرائے گھر چلی جائے گی، یہ پرائی ہو جائے گی. لیکن اب جب ہمارے معاشرے میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس پہ بہت ادی نور الہدیٰ شاہ نے بہت واضح الفاظ میں یہ بات کہی ہے اس کی. تو میں تو یہ کہتی ہوں اب تو درد ان کو یہی ہوتا ہے، ڈر ان بات کا ہے کہ بھئی یہ اب بچی جو ہماری پیدا ہوئی ہے یہ بچے گی کیسے، جنسی درندوں ویسی جانوروں سے کیسے بچے گی. تو اس لیے تو ہم پہلی جو بات ہے وہ ہے ہماری عورت کو تحفظ ہونا چاہیے، عورت کو اپنے حقوق ملنے چاہیے جو ان کا بنیادی معاشرے میں سماجی حقوق ہے. جب تک یہ ہم نہیں پورا کر سکتے تب تک میرے خیال میں یہ سراسری برابری نہیں آئے گی. تو ہم مانگتے ہیں یہ دیکھو اب جو نعرہ لگا، نعرے کی بات ہوئی ہے، تو عورت چاہتی کیا ہے؟ عورت اپنے حقوق چاہتی ہے. ان حقوق میں ان کے جو برابر حقوق ہے، جب مردوں ہم دیکھتے ہیں یہ نعرہ لگا ہے تو بھائی یہ میرا جسم، میری مرضی، میری زندگی، میرا اختیار، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ مرد تو نہیں نعرہ لگاتا نا، یہ عورت نعرہ لگاتی ہے نا. عورت یہ نعرہ کیوں لگاتی ہے؟ اس لیے لگاتی ہے کہ عورت کو ضرورت ہے، عورت پہ تشدد ہوتا ہے، عورت پہ ٹارچر ہوتا ہے، عورت کو حقوق نہیں مل رہے ہیں. عورت بچوں پہ جو ابھی ہم دیکھیں تو بچوں کی کیسی حالت ہے، جو ان کے لت پت خون میں ہمیں لاش ملتے ہیں. تو اسی لیے میں سمجھتی ہوں پہلے ہمیں یہ ہمارے رائٹس جو عورت کے ہیں انہیں ملنے چاہیے، ان کے حقوق ملنے چاہیے، برابری ہوگی ہم معاشرے سماج میں تب آگے بڑھیں گے. تعلیم اور جو تعلیم ہے، صحت ہے، وہ آئے گی تب جب یہ نعرہ ہم پورا کریں گے. آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے خلاف ہیں یا مردوں کے خلاف ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو معاشرے میں حقوق ہمارے ہاں مردوں کو حاصل ہیں، ہم صرف اتنی بات کرتے ہیں کہ وہ حقوق ہمیں بھی ملنے چاہیے. ہمارے یہاں میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ کوئی لڑکا سگریٹ پی لے تو کہتے ہیں اس کے لنگس خراب ہو رہے ہیں، کوئی لڑکی سگریٹ پی لے تو کہتے ہیں اس کا کیریکٹر خراب ہو رہا ہے. مرد اگر طلاق دے دے تو ٹھیک ہے، مرد ہے طلاق دے دی، لیکن اگر عورت طلاق لے لے تو وہ ایک بہت بری عورت تصور کی جاتی ہے. تو یہ جو فرق ہے جس میں ہمیں لگتا ہے کہ خواتین کو اپنی زندگیوں پر مکمل اختیار حاصل نہیں ہے مردوں کے مقابلے میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ملکہ آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ کیا سمجھتی ہیں، کیونکہ آپ نے کافی کام کیا ہے اور فاؤنڈیشن میں بھی اور خواتین کے ساتھ بہت آپ کی وہ رہی ہے، کہ کیا وجہ ہے کہ خواتین کو اختیار دینے میں، ان کی زندگیوں کے فیصلوں کا اختیار دینے میں ایک ریلکٹنسی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں یہ ہم نہیں دے سکتے؟ تو اس کی وجوہات کیا سمجھ میں آتی ہیں؟ اور یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ جب تک ہمیں وجوہات کلیئر نہیں ہوں گی تو ہم آگے اسٹیپ فارورڈ نہیں کر سکیں گے. بہت شکریہ. میں بھی آرٹس کونسل کا شکریہ ادا کروں گی
کہ انہوں نے مجھے آج یہ پلیٹ فارم دیا بات کرنے کے لیے. جو بات ہو رہی ہے یہاں پہ دیکھیں, جو فرسٹ اسٹیپ, کیونکہ ہم اسٹیپ فارورڈ کی بات کریں, فرسٹ اسٹیپ یہی ہے کہ جب ہم اپنی بچیوں کی جب شادی کرتے ہیں اور جس وقت رشتہ آتا ہے تو ہم ساری چیزیں تو دیکھتے ہیں, لیکن ہم ایک بات نہیں کرتے جو کہ میں نے اپنے ساتھ بھی کی اور اپنی بہنوں کے ساتھ بھی کی. جب رشتہ, پہلے تو میں نے اپنی بہنوں سے ہی کہا کہ جب کوئی لڑکا پسند ہو اور وہ شادی کرنا چاہے, تم سمجھتی ہو اس کے ساتھ اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے, تو آپ اس سے کہیں کہ اپنے گھر والوں کو بھیج دیں. جیسے ہی وہ فیملی آتی ہے فرسٹ ٹائم, تو میں ان سے سب سے پہلے یہ بات کرتی ہوں کہ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, لیکن صرف ڈیمانڈ یہ ہے کہ نکاح نامہ پورا بھرا جائے گا. اب لوگ یہاں سے ہی پریشان ہو جاتے ہیں, اچھا اس کا کیا مطلب ہوا نکاح نامہ پورا بھرا جائے گا؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ لڑکی کے حق میں جو سوال ہوتے ہیں, جو سوال نمبر 17, 18 اور 19 ہے, اس پہ ہمارے وہ جو نکاح خواہ ہیں وہ پہلے سے کراس کا نشان لگا کے لے آتے ہیں. وہ دونوں فیملی سے اس پہ بات کرنے کی بھی جو ہے وہ نہیں سمجھتے ضروری کہ ہمیں ان فیملی سے مشورہ کرنا چاہیے کہ کیا اس کو وہ فل کروانا چاہتے ہیں یا نہیں فل کروانا چاہتے ہیں. تو اگر اسی وقت ایک طلاق کا حق لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو دے دیتا ہے, تو اس کے پاس شرعی طور پر 2 حق جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں طلاق جب بھی ہوتی ہے وہ غصے کی اس میں حالت میں ہوتی ہے. پھر بعد میں یہ ہوتا ہے کہ جی ہم فتوے لے کر آ رہے ہیں کہ جی میری تو ایسی وہ تھا ہی نہیں, کنسرن ہی نہیں تھا طلاق دینے کا, اور یہ تو ایسا کچھ غصے میں ہو گیا اور اب کیا کیا جائے, ہم تو ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو اگر ایک طلاق کا حق پہلے ہی تفویض کر دیا جائے گا تو اس کے پاس جو ہے وہ دو ہی وہ رہیں گے. اکثر آپ دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری بچیاں جب شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد جب وہ پیگنٹ ہو جاتی ہیں تو ظلم و تشدد اتنا ہوتا ہے کہ جب ڈیلیوری سے کچھ مہینے پہلے میکے لا کے چھوڑ دیا جاتا ہے. اب ظاہر ہے دیکھیں وہ والدین جنہوں نے اس بچی کو اتنا پالا پوسا, اس کو تعلیم دلوائی ہے, ساری اس کی زندگی کا خیال رکھا, اور اب جب اس کے ہاں ایک اور نئی زندگی آنے والی ہے تو وہ لوگ جو ہیں گھروں یہاں چھوڑ گئے. تو اب ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ وہ والدین جو ہیں اس کی صحت کا, اس کی خوراک کا خیال نہیں رکھیں گے. اچھا جب ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم معافی مانگتے ہیں, آئندہ ایسا نہیں ہوگا, آپ پلیز جو ہے وہ معاف کر دیں, اور بس اب ہم ان کو اپنے یہاں سے ہاسپٹل سے ہی گھر لے جائیں گے. ٹھیک ہے, اب اس ٹائم پیریڈ میں جو خرچہ ہوا, اب کوئی بھی والدین ایسے نہیں ہوں گے کہ جی وہ جو ہے اس کے لیے ڈیمانڈ کریں. تو اگر نکاح نامے میں ایک وہ ہے سوال نمبر 17 ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کوئی خاص شرط, اگر ہم اسی وقت خاص شرط میں یہ لکھوا لیں کہ اگر کبھی بھی ناچاکی کی صورت میں بیٹی اگر میکے آ کے بیٹھے گی تو آپ کو ہر مہینے جو ہے وہ اتنا اس کا خرچہ جو ہے وہ دینا پڑے گا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, جو نکاح نامے میں جو ڈیمانڈز لکھی ہوئی ہیں, وہ اس کو جو ہے نا ہمیں پہلے ہی فل کروانا چاہیے. لوگ تھوڑا سا اس سے ڈرتے بھی ہیں. جیسے جب میں نے اپنی ایک بہن کی شادی کی تو پتہ نہیں میرے بہنوئی کے کسی نے کان بھر دیے, اس نے کہا آپ مجھ سے نا مہر چاہے جتنا بھی لکھوا لیں لیکن میں نکاح نامہ پورا نہیں بھروں گا. تو مجھے تو صرف اس کے منہ سے جو ایک الفاظ نکلتا اور جس سے خدا نہ خواستہ میری بہن کا گھر برباد ہو جاتا, میں نے اس لفظ کو بند کرنے کے لیے مہر کی ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ کر دی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جب میری اپنی شادی ہوئی تو میں نے بھی اپنے شادی ہونے والے شخص کو پہلے بات تو 10 سال انتظار کروایا, اور میں نے ان سے 10 سال کے بعد شادی کی. اس لیے کہ لیکن پلیز اس سے لوگ انسپائر نہ ہوں, آپ اگر جلدی کرنا چاہیں تو جلدی بھی کر سکتے ہیں. نہیں, میری کچھ دیکھیں ذمہ داریاں تھیں. 94 میں میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے 3 سال کے بعد میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی. میں نے اپنی سے چھوٹی اپنی 6 بہنوں کو پڑھایا میری, اور اس سے ان کی شادیاں کی. میری 5 بہنوں نے سوشیالوجی میں ماسٹر کیا, ایک میری بہن جو ہے وہ لائر ہیں, ایک میری بہن ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں جو ہے وہ انہوں نے ڈپلومہ کیا اور وہ اسی کالج میں جو ہے وہ پڑھاتی بھی ہیں. تو یہ ساری جو اسٹیپ تھے وہ مجھے ادا کرنے پڑے, اور اس کے بعد پھر میں نے اپنی شادی کی. تو ان صاحب کو میں نے انتظار کروایا, ان سے میں نے کہا کہ اگر آپ انتظار کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں, ورنہ تو پھر آپ کوئی اور لڑکی دیکھ لیں. میں ان ذمہ داریوں سے پہلے حالانکہ بہت سمجھایا, بہت کہا پتہ نہیں کن لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی ہیں, ان کا برین واش ہو گیا ہے, کیا تمہاری یہ مسئلے میرے مسئلے نہیں ہو سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں, جتنی میری عمر ہے میں اس سے کہیں زیادہ کیسز جو ہیں وہ سالو کر چکی ہوں, تو اس لیے میں آپ کی بات جو ہے وہ مان نہیں سکتی. تو جو ہے اس کے بعد جو ہے ملکہ ویری ویری میں نے ان سے کہا کہ جی میں کوئی جہیز لے کے نہیں آؤں گی, اور میرا جو مہر ہوگا وہ 2 لاکھ ہوگا. انہوں نے کہا مجھے تمہیں چھوڑنا تھوڑی ہے, تم مہر 5 لاکھ روپے لکھوا لو. تو میرا نکاح نامہ پورا بھرا ہوا ہے, اور میرا جو ہے وہ کیا نام ہے 5 لاکھ روپے مہر ہے, اور میں نے کوئی جہیز لے کے نہیں گئی. میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ جو کپڑے لے کر آئیں گے وہی میں آپ کے ساتھ پہن کے چلی جاؤں گی, میں کوئی جہیز نہیں. ملکہ یہ بہت زبردست ایگزامپلز ہیں, اور آپ کی باتوں سے 2 الگ سوسائٹیز جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. ایک تو بہت جس طرح سے آپ نے کہا کہ واقعی لوگ نکاح نامہ فل کرنے سے بہت گھبراتے ہیں, اور یہ بہت پڑھے لکھے بہت اسٹیبلش گھرانوں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی لڑکی یہ بات کر دے
یا نکاح نامہ پورے بھرنے کی بات ہو تو بہت زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں. لیکن سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. دیکھیں ہمارے یہاں اقبال حیدر صاحب وفاقی وزیر قانون رہے, انہوں نے بھی جب اپنی بیٹی کی شادی کے وقت قاضی صاحب سے کہا نکاح نامہ پورا بھرا جائے گا. آپ کو پتہ ہے ان کی بیٹی کی شادی جس وقت ہو رہی تھی 2 قاضی جو تھے وہ واپس چلے گئے تھے. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ شادی کے موقع پہ طلاق کی باتیں تو ہم یہ نکاح نہیں پڑھائیں گے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جس طرح سے موت کے ڈر سے ہم جینا نہیں چھوڑتے, اسی طرح یہ ایک کانٹریکٹ ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے. لیکن ایک دوسرا اینگل اس کا یہ ہے کہ اب خواتین جو ہیں وہ کافی ووکل ہونا شروع ہو گئی ہیں. جو اتنے سالوں کی کوشش ہے, جو ویمنز ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, مختلف مارچز ہو جاتی ہیں, نعرے لگائے جاتے ہیں, اپنے حقوق کے بارے میں آواز اٹھائی جاتی ہے, تو اس میں ہم نے دیکھا کہ خواتین میں اویئرنیس بھی آئی ہے. اور آج اپنی زندگی پر اپنے اختیار کی بات کرنا, اس حق کو مانگنا بھی جو ہے لگتا ہے کہ ایک سٹیپ فارورڈ ہے. تو میں اور آگے بڑھنا چاہوں گی, اور میں ہانی آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ آپ لیاری سے آپ کا تعلق ہے, اور وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین تو ہر طبقے میں دیکھتے ہیں کہ بہت ڈپرائیوڈ ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان تمام ایفرٹس کا ایک پازیٹیو اثر تو ہوا ہے کہ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھے ہیں اور خواتین اپنے لیے بھی اب ووکل ہونا شروع ہو گئی ہیں؟ شکریہ. سب سے پہلے میں آرٹس کونسل آف پاکستان اور احمد شاہ صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اسپیشلی میں انیس آرون صاحبہ کو, انہوں نے اپارچونیٹی دی, اور آج میں پراؤڈ فیل کر رہی ہوں کہ میں ایسے عظیم ہستیوں کے ساتھ پینلسٹ ہوں, شیما کرمانی اور ماہناز رحمان, ایسے انسانوں کے ساتھ آج میں بات کر رہی ہوں. یہ میرے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ ہے. اور آپ جیسے ینگسٹرز, آپ جیسے لوگ جب خواتین کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں تو آئی تھنک یہ پوری سوسائٹی کے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ ہے. وی آل آر پراؤڈ آف آل دا وومن ہو آر سٹنگ ہیئر اینڈ آل دا وومن جو کہ سامنے ہمارے بیٹھی ہیں. میں آج اس دن کو خاص کر کے اپنے والدہ کو ڈیڈیکیٹ کروں گی, کیونکہ انہوں نے ساری غلاظت لہجوں کو یا جتنے بھی تنقیدوں کو اور بہت سارے لوگوں کے اتنے کرٹیسائز کو برداشت کر کے ہمیں آج اس مقام تک پہنچایا ہے. وہ آج ہمارے ساتھ ہے, میں ان کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گی. جیسے آپ نے یہ کویسچن ریز کیا لیاری میں, تو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل جس طرح ہم اسٹرگل کرنا اسٹارٹ کریں تو چینجز آتی ہے. یہ میرا خود کیا ہوا ایک پیغام ہے, کیونکہ جب میں لیاری سے, جیسے آپ لوگ سمجھتے ہو کہ بیکورڈ ایریا ہے, وہاں پہ جب میں نے اسٹارٹ کیا, جب میں لکھ رہی تھی, جب میں کتاب لکھ رہی تھی, جب میں ٹریننگ سیشن کنڈکٹ کروا رہی تھی, اور آپ لوگ یقین نہیں کر سکتے میں ایسے ٹیبوز نما ٹاپک کو ڈسکس کرتی تھی جیسے مینسٹرل ہائیجین ہو, جیسے فیسٹولا ہو, جیسے فیملی پلاننگ ہو, آفٹر انٹر کورس بلیڈنگ میں لوگوں کو ڈائیورس ہو. اس طرح کے ٹاپکس کو میں کاؤنسلنگ کرتی تھی, سیشن دیتی تھی. تو پہلے مجھے بھی کہا جاتا تھا, میرے اپنے فیملی ممبرز یعنی کہ میرے اپنے گھر کے لوگ کہتے تھے کہ یہاں پہ یہ لڑکی کافر ہے, یہ فیس بک والی لڑکی ہے. اپنے بچوں کو شاید ہمارے گھر نہیں چھوڑتے تھے. لیکن جب ہم اس طرح سے لوگوں کے کام کرنا ہم نے جب اسٹارٹ کیا, اور جب یہ ٹاپک ہے جیسے کہ میری زندگی میرا اختیار, میں سمجھتی ہوں دراصل یہ عورت کے اپنے وجود کا ایک اظہار ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہم اس ٹاپک کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو عورت اپنی خود مختاری اور اپنی فری ول اور اپنی آزادی چاہتی ہے. اور آزادی کا قطعی مقصد یہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. بدقسمتی سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے وحشیت یا اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آزادی ہم اس لفظ کو کہتے ہیں جیسے لوگوں کی غلاظت بری لہجوں سے ہم آزادی چاہتے ہیں. آزادی ہم فرسودہ نظام کو ختم کرنے کے لیے ہم آزادی چاہتے ہیں. آزادی ہم ایسی سوچ کے لیے چاہتے ہیں جو ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ پیٹرائکی یعنی کہ پدرشاہی نظام کو ایک الگ تصور سے سمجھا جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہمارا مسئلہ یا جنگ کسی مردوں سے نہیں ہے, اگر آج میں آنی بلوچ ایسے عظیم شخص کے ساتھ بات کر سکتی ہوں تو ان سب پیچھے ایفرٹس جو ہے میرے بابا وہ ایک مرد ہیں. تو میں
جب ایسے ٹاپکس یا ایسے چیزوں پہ میں لیاری جیسے ایریا میں بات کر سکتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں خاص طور پر والد سپورٹ کرے تو وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی بیکورڈ ایریا سے ہو، کسی بھی ایریا سے ہو، وہ آگے آ سکتی ہے اور چینجز ہم لا سکتے ہیں۔ پہلے شاید جس ایریا سے میں موڈیسٹی کے بغیر، میں چادر یا برقعے کے بغیر نہیں نکل سکتی تھی، اب میں دوپٹے کے ساتھ نکلتی ہوں اور لوگ مجھے عزت بھی دیتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آنی بلوچ آ رہی ہے، باجی آ رہی ہے، آپ لوگ سائڈ پہ رہو، اس کو جگہ دو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کام سے اور ہماری اپنی آئیڈینٹی ہم خود بنائیں اور کام کر کے دکھائیں تو چینجز آ سکتی ہے۔ آپ نے بہت صحیح بات کہی کہ واقعی میں ایک تو سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے، اور جب آپ دوسروں کے حقوق کے لیے یا اپنے حق کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں تو چاہے شروع میں آپ پر کتنا ہی اعتراض ہو، لیکن اینڈ آف دی ڈے لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایک نوبل کاز ہے۔ شیما کرمانی، میں اب آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ یہ بات تو ابھی جیسا سے انہوں نے بھی کہا کہ واقعی میں حقیقت ہے کہ اویئرنیس آ رہی ہے، خواتین اب اپنے لیے زیادہ بولنا شروع ہو گئی ہیں، اور شیما آپ نے تو بہت ٹائم پہلے جو ہے اسٹینڈ لیا تھا، اور اس کو بہت ساری خواتین کی جانب سے، بہت سارے مردوں کی جانب سے اپریشیٹ بھی کیا گیا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے نا شیما کہ جب بھی کوئی عورت اپنے رائٹ کے لیے آواز اٹھاتی ہے یا اس کو اویئرنیس ہوتی ہے تو پھر اس کی سوسائٹی میں ایکسیپٹنس بھی کم ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بہت زیادہ بولے گی، رہنے دو، مطلب اس کی فیملیز میں بھی ایکسیپٹنس کم ہو جاتی ہے اور سوسائٹی میں بھی اس کی ایکسیپٹنس کم ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں کہ کیا اب فرق آ رہا ہے، اب ایکسیپٹنس بڑھ رہی ہے، یا جس طرح خواتین میں اویئرنیس بڑھ رہی ہے اس سے ان کی ایکسیپٹنس اور کم ہوتی جا رہی ہے؟ تھینک یو۔ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، کیونکہ جب آپ نے شروع کی تھی نا گفتگو، تو آپ نے کہا تھا کہ ہم کس سے حقوق، جب آپ نے گفتگو شروع کی تھی، ٹھیک ہے آواز، ہاں، جب آپ نے کہا تھا کہ ہم حقوق کس سے مانگتے ہیں۔ ہاں میناز، تو میرے خیال میں ہم حقوق مانگتے نہیں ہیں، یہ ہماری پیدائشی حق ہے، جو بھی ہمارے حقوق ہیں، اور وہ انسانی حقوق ہیں، ہاں۔ مگر پھر بھی سب سے اہم بات جو ہے کہ ریاست کو ہمارے حقوق کا تحفظ کرنا ہوگا، اور یہ ہم نہیں دیکھتے کہ ریاست ہمارے حقوق کا تحفظ نہیں کرتی ہے۔ جب ریاست ہم سے ہمارے حقوق چھینتی ہے، ہمیں وائلیٹ کرتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ عورت کے جسم کو ہر طریقے سے وائلیٹ کیا جاتا ہے، اور ریاست بھی وائلیٹ کرتی ہے، پولیس اسٹیشنز میں بھی وائلیشن ہوتی ہے، جنگوں میں بھی عورت کے جسم کی وائلیشن ہوتی ہے۔ تو یہ وائلیشن، اور یہ جب ہمیں ہمارے حقوق ڈینائی کرتی ہے، جب عدالتوں سے ہمیں انصاف نہیں ملتا، جب حکومت ہمیں ڈیولپمنٹ اور ترقی کے نام پر گھروں سے نکال دیتی ہے اور زمین پر قبضہ، ہمارے گھروں پر قبضہ کر لیتی ہے، جب عورت دوست قانون سازی کے باوجود ہم محفوظ نہیں ہیں، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو سیاست کے پدری سماج کا ظلم ہم کہتے ہیں، اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم کہتی ہو کہ تمہارا جسم تمہاری مرضی۔ تو ہاں، میں ہمیشہ کہوں گی کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم اجازت کسی کو نہیں دیتے کہ ہمارے جسم کو وائلیٹ کیا جائے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ مجھ کو کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، آپ کے خیال میں جب یو کے میں یا ویسٹ میں عورتوں نے اپنے ووٹ کے لیے آواز اٹھائی تھی اور کھڑی ہو گئی تھیں سڑکوں پہ، یہ کہہ کے کہ ہم ووٹ لے کے رہیں گے، سفریجٹ موومنٹ کی میں بات کر رہی ہوں، کیا آپ کے خیال میں ان کو ایکسیپٹ کیا جاتا تھا؟ نہیں، ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا تھا، ان کو زبردستی، جب وہ بھوک ہڑتال پہ جاتی تھیں تو زبردستی فیڈ کیا جاتا تھا۔ تو کوئی بات نہیں ہے، ہمیں نہیں ایکسیپٹ کریں، مگر ہم تو اس سماج میں رہیں گے، جب تک ہم زندہ ہیں ہم لڑتے رہیں گے، ہماری جد و جہد جب تک جاری رہے گی۔ آئی ایم سوری، میں بیچ بیچ میں فون دیکھ رہی ہوں، لیکن کیونکہ ہم لوگ اس وقت سوشل میڈیا پہ لائیو ہیں تو وہاں سے مجھے سوالات بھی آ رہے ہیں۔ فرح اوان ہیں، انہوں نے مجھے ایک سوال بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک ٹیلنٹڈ اور کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن ایک ٹیلنٹڈ لیکن ناکام عورت کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ میں ناز آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیا ایک ناکام عورت کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ایک عورت اگر ٹیلنٹڈ بھی ہو لیکن وہ ناکام ہو جائے پروفیشنل لائف میں تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟
اب یہ تھوڑا سا مشکل سوال ہے کیونکہ میں اس میں بلیو نہیں کرتی کہ عورت ہار جائے اور ناکام ہو جائے. میرے خیال سے اگر وہ جدوجہد کرے, مقابلہ کرے, تو یہاں مثالیں بیٹھی ہوئی آپ کے سامنے, تو میں نہیں سمجھتی کہ مطلب میں یہ کہتی ہوں جیسے کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں ایک کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے جو اسے پیچھے کھینچ رہا ہوتا ہے. بالکل پیچھے کھینچ رہا ہوتا ہے, مطلب وہ اس سے زیادہ کامیاب ہو اس سکتی کی کامیابی کو دیکھنے سے گھبراتا ہے. اچھا ملکہ آپ کی طرف فوراً آ جاؤ گی, کیونکہ یہ وہ موضوع ہے جس کے اوپر شاید اگر ہم 2 دن بھی بات کرتے رہیں یا سارے سال بھی بات کرتے رہیں تو ختم نہ ہو, لیکن ہمارے پاس وقت محدود ہوتا ہے تو ہم بہت جلدی چلیں گے. اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ جی ہاں خواتین کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق ہے, بالکل فیصلہ کر سکتی ہیں, لیکن اس بارے میں کر سکتی ہیں, اس چیز کا اختیار ہے, اس چیز کا اختیار نہیں ہے. تو کیا یہ ڈویژن ٹھیک ہے کہ کچھ چیزوں میں اس کو اختیار دینا چاہیے, کچھ چیزوں میں اس کو اختیار نہیں دینا چاہیے, اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر اس کا اختیار ہونا چاہیے اور جن پر نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں کون سے فیصلے ہیں جو وہ خود کر سکتی ہے؟ جی بالکل. دیکھیں جب اکثر بچے بڑوں کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کوئی بات کرنا چاہیں یا اپنا کوئی مشورہ دینا چاہیں تو اکثر کہا جاتا ہے ابھی تم خاموش ہو جاؤ, ابھی تم چھوٹے ہو. لیکن جب 13 سال کی 14 سال کی بچی یا بچے کی شادی کی جاتی ہے تو اس وقت تو وہ بڑا ہو جاتا ہے. اس وقت تو اس سے نہیں کہا جاتا کہ ابھی تم چھوٹے ہو, تمہاری شادی کیوں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو ہے وہ یہ ہمیں جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. بلکہ ہمیں جس طرح شیما نے بھی بات کی کہ جو ہے نا وہ ہمارے یہ پیدائشی حق ہیں جو کہ ہمیں کوئی کسی سے چھیننا نہیں پڑیں گے, بلکہ ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ خود ہم لے سکتے ہیں اور ہم جدوجہد کر سکتے ہیں. تو جہاں پر اگر میرا کوئی حق ہے تو اس کے لیے تو ریسٹرکشنز ہیں, وہ میں نہیں لے سکتی. جیسے اگر میں آپ کو مثال دوں کہ خواتین جو فیکٹریز میں کام کرتی ہیں وہ کام کرنے جا سکتی ہیں, بالکل وہاں پر اگر ان کا اوور ٹائم لگ رہا ہے تو اوور ٹائم کرنے کی بھی ان کو اجازت ہے, لیکن ان کو یونین سازی کی اجازت نہیں ہے. آپ نے بس کام کر کے سیدھے گھر آنا ہے اور سیدھے گھر سے فیکٹری اور فیکٹری سے گھر, یا اسی طرح جس بھی شعبے میں خواتین کام کر رہی ہیں وہ جہاں سے ان کے آمدنی کا ایک ذریعہ ہے جو معاشی کنٹریبیوشن ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنی مرضی سے اپنے سکون کے لیے اگر کچھ کرنا چاہیں تو وہاں پر اس کے لیے جو ہے وہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. وہ اگر وہاں سے اپنی کسی فرینڈس کے گھر جانا چاہیں یا کہیں پہ بھی اپنے لیے جانا چاہیں, اپنی خوشی کے لیے کہیں جانا چاہیں تو اس پہ جو ہے وہ پابندی ہوتی ہے. یہ اس میں ایک بات کہہ سکتی ہوں, جی بالکل, چھوٹی سی بات میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں ملکہ کی بات پہ, اور وہ یہ ہے کہ ہم تو جو چاہتے ہیں اور ہمارا جو خواب ہے وہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں یہ تصور ہی نہیں ہو کہ آپ کو کسی کی اجازت لینی ہے. کیا مرد شوہر ہو یا باپ ہو یا بیٹا اجازت لے کے کوئی گھر سے باہر جاتا ہے؟ تو کیوں ہم اجازت لیں؟ اگر ہم بات کر رہے ہیں ایکول رائٹس کی, ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم برابر کے انسان ہیں, ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم ایکول سٹیزنز ہیں, تو وائی ڈو وی ہیو ٹو ٹیک اینی باڈیز اجازت؟ کیوں مجھے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ ہمیں ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا جہاں اجازت کی بات نہ ہو, جہاں ہم ہر انسان اپنے فل پوٹینشیل تک زندہ رہ سکے اور بغیر خوف کے وہ اپنی چیزوں میں بالکل میوچل انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. اور وہی بات جو ہم کہہ رہے ہیں شروع سے کہ جو رائٹ مردوں کو حاصل ہیں وہی رائٹ عورتوں کو حاصل ہونے چاہیے, اور اسٹیٹ کا جو ہے اس کے اندر بہت امپورٹنٹ رول آ جاتا ہے. ایک اور بہت میں شناز صاحبہ آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی اکثر خواتین کو ان کا اختیار نہیں دیا جاتا فیصلہ کرنے کا, تو ان کو کم عقل تصور کر کے نہیں دیا جاتا, یہ سوچتے ہیں کہ جی وہ فیصلہ صحیح کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جب تک آپ کا ایکسپوجر نہ ہو, اویئرنیس نہ ہو, تعلیم نہ ہو, تو آپ میں واقعی وہ صلاحیت نہیں آ پاتی. تو کیا ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے کہ خواتین کو تعلیم ہی نہ دی جائے تاکہ نہ ان کو وہ ایکسپوجر ملے, نہ وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکیں کہ وہ اپنے بارے میں فیصلے کریں؟ کیا یہ ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے ان کو تعلیم سے دور رکھنے کے لیے؟ آپ ان سے ہاں تو میں یہ ظاہر ہے تعلیم تو ایک بنیادی جز ہے, وہ تو ہونا چاہیے عورت کو, لیکن فیصلہ کرنے کا جب ان کو ہم حق دیں گے ہی نہیں, اختیار نہیں ہوگا, تو وہ کیسے اپنا فیصلہ کرے گی؟ اس لیے جب میں تو یہ بولتی ہوں جب بچی کی پرورش ہوتی ہے, پیدا ہوتی ہے, تو اسی ٹائم پہ اس کا استحصال شروع ہو جاتا ہے. بیٹی پیدا ہوتی ہے گھر میں تو وہ ان کا ماں باپ بولتے ہیں
ابھی یہ تم بیٹی ہو, ان کا خیال رکھو, باپ کا خیال رکھو, بھائی کا خیال رکھو, باہر جاؤ نہ باہر جاؤ, باہر اسکول کو تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے, 2 پٹا تم پہن کے جاؤ, یہ تمہیں کرنا ہے, یہ تمہیں نہیں کرنا ہے. یہ سب جو باتیں ہوتی ہے تو اسی ٹائم سے شروع ہو جاتی ہے جب وہ بچی پیدا ہوتی ہے. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ عورت کی جب پیدا ہوتی ہے, اسی ماحول میں پیدا ہوتی ہے, اس کو وہ بنیادی جو تربیت ہی نہیں ملتی ہے, ماحول ہی نہیں ملتا ہے, تو ظاہر ہے جو ایک انسان, جو ایک عورت بند ہوتی ہے, ایک جو اس کا دائرہ ہے وہ بند ہوتا ہے, تو ظاہر ہے اس کی سوچ کیسے وسیع ہوگی. تو اسی لیے لازمی ہے کہ ہم جو پہلی بات ہے تو ہمیں یہ معاشرہ چینج کرنا ہوگا, اس میں شعور دینا ہوگا, یہ چینجنگ لانی ہوگی. تو بھائی عورتوں کو یہ معاشرہ, یہ جو پیرنٹس ہم چاہتے ہیں بھائی بیٹیاں عورتیں پڑھی لکھی ہو, جب ہماری عورت پڑھی لکھی ہوگی تو یہ جو نوجوان جو آئندہ نسل ہوگا وہ بھی پڑھا لکھا ہوگا, وہ شعور والا ہوگا. تو اس لیے لازمی ہے کہ ہم پہلے عورت کو تعلیم کے ساتھ ہمیں شعور اور اویرنیس ہونی چاہیے. اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ عورت کیوں فیصلہ کر سکتی ہے. یہ آپ نے جو سوال کیا ہے, تو عورت تو اچھے فیصلہ کرتی ہے, کیوں نہیں فیصلے کرتی ہے. ابھی دیکھو یہ ہماری جو بڑی عورتوں کا نام آ رہے ہیں, جن کا نام ہوا ہے, وہ عورتوں نے ہی کیا ہے, عورتیں فیصلہ کرتی ہے, مشہور ہوئی ہے عورتیں, اور انہوں نے جدوجہد کی ہے, ان کا تاریخ میں نام ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو محاورہ ہے ایک بنایا گیا ہے, عورت کے لیے محاورہ بنایا ہے, عورت کو عقل سندھی میں بولتے ہیں, عورت کے عقل ہے دائی کھڑی میں, وہ بھی باہر نکرندی تو ہلیو ویندو. تو بابا یہ کیوں ہے, جڏहिं عورت کے چھاجو عقل ہے, جڏहिं تव्हां عورت کے باہر مانا چھॾींदो, نکالو گے باہر, اس کے ایسے حقوق دیں گے, اس کو شعور دیں گے, تو عورت بھی وہی کام کر کے دکھائے گی نا. میرے خیال میں عورت بہادر ہے, باشعور بھی ہے, ذہن رکھتی ہے, مرد سے وہ آگے نکلی ہے. وہ جو کام ابھی دیکھو ہماری عورتیں, بچیاں جو ہم اسکول میں یا کالج میں یا میڈیکل میں, جو بچیاں لڑکوں سے جو ہے وہ آگے وہ نمبر لیتی ہے, زیادہ نمبر لیتی ہے, میڈیکل میں آتی ہے. اب وہ ہر شعبہ ہے جس میں ہماری عورتیں منوا رہی ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, عورتیں ہماری آگے ہیں, ان کو بس یہ موقع ملنا چاہیے, بالکل یہ ماحول ہونا چاہیے. تو اس میں کہوں گی یہ ہمارا جو یہ تحریک ہے, یہ جو چلی ہے تحریک, یہ جو نعرہ لگا ہے, یہ تحریک اور نعرہ ایک جدوجہد ہے, یہ آگے جائے گی. عورت اپنے حقوق لے کے جائے گی, بالکل رکھے گی. اور آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ صرف باپ ہی نہیں, ماں بھی. ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو صرف گھر کے مرد حضرات ہی نہیں, کچھ خواتین بھی ہوتی ہیں جو دادی یا امی ہیں کہ یہ کرے گی یا یہ نہیں کرے گی, کیونکہ وہ سوسائٹی کے پریشر میں ہوتی ہیں. میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی, ملکہ آپ سے بھی پوائنٹ بالکل لوں گی کہ ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں. یہ بات تو فیکٹ ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں, ڈاکٹر معصومہ نے بھی بتایا کہ یونیورسٹیز میں, پالیٹکس میں ہمیں کافی ساری خواتین جو ہیں وہ نظر آتی ہیں, زیادہ تر بلکہ خواتین نظر آتی ہیں یونیورسٹیز میں, پڑھانے ٹیچنگ میں بھی. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو پاس آن نہیں کر پا رہے, وہ تھاٹ پروسیس جو کہ ضروری ہے اس وقت کہ خواتین کو ان کی زندگیوں پر پورا, صرف ان کے جسموں پر ہی نہیں, ان کی سوچوں پر بھی اس کا اختیار ہونا چاہیے, اس کا اپنا اختیار ہونا چاہیے. تو یہ پروسیس ہم پاس آن کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں تعلیم دینے والی بھی خواتین زیادہ ہیں, تو کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز اس لیول پہ پاس آن نہیں ہو پا رہی آگے؟ میں سمجھتی ہوں کہ سوسائٹی جو ہے وہ ہر چیز امپوز کرتی ہے. جیسے میں اگر اگزامپل دوں, وہ سوسائٹی امپوز کرنے کے الگ الگ طریقہ کار اختیار کرتی ہے. جیسے ہم خود بحیثیت اس معاشرے کا ایک حصہ ہیں, تو ہم خود کہتے ہیں, جیسے ہمارے گھر کا یہ رول ہے کہ آپ اگر 20 سال کی بھی لڑکی ہو تو آپ کو 6 یا 7 8 سال کا بھائی, وہ ہماری طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جائیں, اس کے محافظ ہیں, آپ ان کے ساتھ آپ اکیلی نہیں جا سکتی. اور اس کے علاوہ ہم خود سوسائٹی میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لڑکے ہو, اگر آپ رو گے لوگوں کے سامنے, اپنے فیلنگز یا اپنے ایموشن کو شو کرو گے تو لوگ آپ لوگوں کو کمزور سمجھیں گے. ہم خود ان کو اس جبر یا ظالم یا اس طرح خود بناتے ہیں ہم سوسائٹی. اور جب ہم خود یہ ڈفرینس کریٹ کرتے ہیں کہ آپ مرد ہو, آپ اس طرح کے کلر نہیں پہن سکتے, آپ خواتین ہو, آپ اس طرح کی کلر یوز کر سکتے ہو.
تو جو آپ ڈویژن کی بات کر رہی تھی، یہ ڈویژن ہم خود امپوز کرتے ہیں، سوسائٹی خود ان سب چیزوں کو امپوز کرتا ہے سب پہ کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو کر سکتے ہو، آپ اس طرح کی چیزوں کو نہیں کر سکتے. میں بات کروں گی گراؤنڈ ریالٹی پہ، جو کہ ہم نے اس سلوگن کے حوالے سے بدقسمتی سے جو غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے. ایک زمانے میں کمیونزم کو بھی اس طرح سے غلط انداز میں پیش کیا جاتا تھا. تو میں سمجھتی ہوں گراؤنڈ ریالٹی پہ اگر بات ہو تو میں آج بھی دیکھتی ہوں جب عورت ڈاکٹر جب یہ کہے عورت کے حوالے سے کہ اب آپ کے یوٹرس یعنی کہ ٹیومر ہے، اب آپ بچہ دانی آؤٹ کرو، تو مرد آگے سے یہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں، اسلام میں جائز نہیں. تو ہم اس چیز کی اختیار سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی جسم کی اختیار ہو. پیسٹولا جیسی بیماری میں ہم عورت کو ایک طرح سے ناپاک سمجھ کے بند کر دیتے ہیں. تو ہم اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس جسم کی آزادی چاہیے، کیونکہ ہمیں جینڈر تصور کیا جائے، ہمیں انسان تصور کیا جائے، ہم جسم نہیں ہیں. ہمیں آلموسٹ میں یہی کہوں گی کہ آپ نے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کہا ہے، زندمان جو کہ میں اس آرگنائزیشن کی فاؤنڈر ہوں. ابھی جو میں نے انیشیٹو لیا ہے وہ میں مینٹل ہیلتھ پہ کام کر رہی ہوں، کیونکہ ہمارے پاس یہ کانسیپٹ ہے آپ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے حوالے سے کام نہیں کر سکتی تو آپ مینٹل ہیلتھ کو کیسے ٹچ کر سکتی ہو. مینٹل ہیلتھ تو ہمارے جیسے طبقے میں یا ہم جس کلاس کے ہیں وہاں پہ تو تصور ہی نہیں کیا جاتا کہ ایک طرح کی بیماری ہے. لیکن جیسے میں ابھی ریسرچ کر رہی ہوں چائلڈ سیکشول ایبیوز پہ، ایسے بہت سے بچے جو ٹرامیٹائزنگ پروسیس سے گزر رہی ہیں، ایسی بہت سی خواتین ہیں، ہم الٹا ان کو سمجھانے کی ہم انہیں ہی تہمت لگاتے ہیں. تو اس وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ جب تک مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہم کام کریں گے، یہ ایلیٹ کلاس میں تو ہوتا ہے کہ آپ جا کر کاؤنسلنگ کروائیں، آپ جا کر تھیریپی کروائیں، لیکن ہم جہاں سے جس بیکورڈ ایریا سے جہاں سے بلونگ کرتی ہے تو ہمارے پاس یہ کنسیڈر کیا ہی نہیں جاتا. تو میں آپ لوگوں کو اپنے زندمان کے حوالے سے بھی کہوں گی کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ کام نہیں کر رہے. ہاں، ہم کام کر رہے ہیں لیکن وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم کر سکتے ہیں. ہانی ویری ویل سیڈ. واقعی میں کام ہو رہا ہے، ہر لیول پہ کام ہو رہا ہے. آئی تھنک یہی کام جو ہے ہمیں آگے لے کر جائے گا. وقت بالکل مختصر رہ گیا ہے. ملکہ آپ کچھ کہنا چاہی تھی، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال بھی ضرور پٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ بات تو طے ہو گئی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی تک ہم کو اپنے فیصلوں پر مکمل اختیار حاصل نہیں ہے، لیکن کیا فائنینشیل اسٹیبلٹی یعنی کہ ایک عورت اگر معاشی طور پر مستحکم ہو تو کیا پھر اس کو اس کے زندگی کے فیصلوں پر اختیار حاصل ہو جاتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں جب عورت معاشی طور پر مستحکم ہوتی ہے تو اس کو اختیار جو ہے وہ مطلب 100% تو نہیں لیکن 75% ضرور اختیار ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے جو بات ایجوکیشن کے حوالے سے ہو رہی تھی، اس کے حوالے سے میں کہوں گی کہ دیکھیں ہمارے یہاں اگر ہم سندھ میں صرف تعلیمی نظام کو دیکھیں تو ہمارے یہاں ہر گاؤں میں کوئی 4-5 پرائمری اسکول آپ کو مل جائیں گے، لیکن سیکنڈری اسکول نہیں ہوتا. بہت ساری بچیاں جو ہیں ان کی تعلیم رک جاتی ہے وہاں پہ کہ وہ انہوں نے 5 جماعت تک اسکول پڑھ لیا، وہ آگے کہاں جائیں. بچیوں کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے گھر سے کہیں دور دراز علاقے میں بھی جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلے جائیں. تو میں جب بھی کبھی اگر مجھے موقع ملتا ہے، کبھی پلاننگ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اس میں میٹنگ میں یا کہیں پہ بھی اگر مجھے کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ لوگ مل جاتے ہیں تو میں وہاں پر، یا گورنمنٹ کے کچھ لوگ مل جاتے ہیں جہاں کوئی ڈسکشن ہو رہا ہوتا ہے، تو میں اکثر اپنا یہ سوال رکھتی ہوں کہ دیکھیں جب ہمارے پاس ہمارا پرائمری اسٹرکچر موجود ہے، گاؤں کی سطح پہ موجود ہے، یونین کونسل کی سطح پہ موجود ہے، تو ہم اسی اسٹرکچر کو ایوننگ میں سیکنڈری کے لیے کیوں نہیں استعمال کر سکتے ہیں؟ ہمیں صرف اس کے لیے ایک زیادہ تعلیم یافتہ ٹیچرز کی ضرورت پڑے گی اور تھوڑا بہت شاید لیب یا دوسری چیزیں جو ہیں وہ اس کی ضرورت پڑے گی، تو ہماری بچیاں بھی جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں اگر ہم تھوڑا سا اپنے اسٹرکچر کو چینج کر لیں کہ وہی اسٹرکچر جو پرائمری میں ہے اور اس کو آپ سیکنڈ شفٹ میں جو ہے اس کو سیکنڈری میں اس کو لے لیں. جہاں تک آپ نے اختیار کی بات کی تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ خواتین بہت سارے شعبوں میں کام کر رہی ہیں اور مہنگائی اتنی ہے کہ اگر پہلے تو ہم مثالیں دیا کرتے تھے کہ ایک باپ ہوتا ہے اور وہ 6 بچوں کو پال رہا ہوتا ہے اور سارے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آرام سے زندگی گزری ہوتی ہے. لیکن آج کا جو دور ہے اگر آپ دیکھیں کہ اگر گھر کے اندر 6 لوگ ہیں اور 6 کے 6 بھی کما رہے ہیں تب بھی جو ہے وہ مہنگائی اتنی ہے کہ پورا نہیں ہو رہا. تو معاشی طور پر جو ہے خواتین جو ہے وہ مستحکم ہوئی ہیں
اور وہ فیصلہ سازی میں بھی کسی حد تک جو ہے وہ آگے بڑھی ہیں. لڑکیوں نے بڑی جد و جہد کی ہے. مطلب اگر تھوڑی سی ایک مثال یہ دے دوں کہ جب میں بڑی ہو رہی تھی تو مجھے یہ کہا گیا تھا کہ بس ہم میٹرک سے آگے نہیں پڑھائیں گے, اس سے زیادہ ہماری گنجائش نہیں ہے, حیثیت نہیں ہے. لیکن 2 سال تک میں نے اپنے فادر کا برین واش کیا, اور جب میں نے میٹرک کر لیا تو میں نے کالج میں جو ہے وہ داخلہ لیا, اور یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں نوکری نہیں کروانی ہے, بیٹیوں سے ہم زیادہ اس لیے نہیں پڑھا سکتے, ہمیں نوکری نہیں کروانی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب 94 میں وہ مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے تو میں نے 94 سے آج تک جو جدوجہد کی ہے, اگر میں تعلیم یافتہ نہیں ہوتی, میں اس وقت اسٹرگل نہیں کرتی, اور میں نے جب جدوجہد کی تو میرے پیچھے جو میری خاندان کی جتنی بھی دوسری لڑکیاں تھیں, کسی کو بھی اتنی جدوجہد نہیں کرنا پڑی اپنی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ ان کے لیے آپ نے راستہ ہموار کیا. آئی تھنک کہ ہم اس کے اوپر اور بہت سی بات کر سکتے ہیں, لیکن ابھی وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے. مہناز آپ کا, ملکہ آپ کا, شیما آپ کا, شہناز آپ کا اور ہانیہ آپ کا بہت بہت شکریہ. آئی تھنک کہ جو ہماری جدوجہد ہے تمام تر ویمن رائٹس کے حوالے سے, یہ کسی جینڈر کے خلاف نہیں ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ کے اگینسٹ ہے. جو بھی خواتین کو وہ رائٹس دینے کو تیار نہیں ہوتا جو کہ سوسائٹی نے, اس معاشرے نے یا اس قانون نے دیے ہیں, آئی تھنک ہماری جدوجہد ان کے خلاف ہے. پلیز اپنی بیٹیوں کو وہ کانفیڈنس دیجیے کہ وہ اپنی زندگیوں کے فیصلے کر سکیں. ان کو گائیڈ ضرور کیجیے لیکن ان کو رول مت کیجیے. تھینک یو ویری مچ. آخر میں آرٹس کاؤنسل کا ایک مرتبہ پھر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ میں بالکل خود آرٹس کاؤنسل ہوں, لیکن آرٹس کاؤنسل کی بہت اسٹرانگ ایفرٹ ہے, اور ہمارے جو مرد کولیگز ہیں, میں خاص طور سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ہمیشہ سے خواتین کے لیے ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا, اور یہ کانفرنس کو بھی ایز اے برانڈ سامنے لے کر آئے تاکہ ہم وہ امپیکٹ سوسائٹی میں کریٹ کر سکیں. اور پلیز آپ سب بھی ہمارے ایمبیسڈرز بنیے, اپنے اپنے گھروں سے شروع کیجیے. آئی تھنک ہم نے کافی کچھ اچیو کیا ہے, بٹ دیر از اسٹل اے لانگ وے ٹو گو. تھینک یو ویری مچ ونس اگین آل آف یو.